السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور باہر واک کر رہی ہوں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں آیتیں لے کے آؤں گی جس میں اللہ پاک نے خود ہی سمجھایا ہے کہ سورۃ عمران میں ہے پیج 61، کیونکہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں نگیٹو اور پازیٹیو ایکشن ہے. کہ میں بھی باہر ہوں اور میں یہ تھوڑی سی اس کی ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں کہ جسے اللہ نے چاہا اس کو اس لائق لگا، سوچ میں جو ہوتا ہے نا، سوچ اس لائق لگا کہ واپس آئے تو وہ استغفار کے لیے واپس آئے گا. اگر لگا اسے کہ یہ توبہ کے لائق نہیں ہے تو واپس نہیں آئے گا. یعنی کہ پھر سے وہی بات ہوگی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر گناہ کا ایک لمٹ ہوتا ہے. جیسے جس نے کہہ دیا نا، قرآن پاک میں یہ ہے. تو بسم اللہ ماشاء اللہ. چلیں، قرآن پاک میں جیسے کہ ہے کہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہ ایسی بات کہہ دی کہ قرآن پاک سچ نہیں ہے، اس کے انبیاء رسول سچ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت بات نہیں ہے. یہ سب ایک قصاص ہے، صرف کہانیاں. سو اس میں جو ہوگا نا، یہ معافی کے باہر ہو جاتی ہے بات. اللہ ایسے کر دیتا ہے وہ بندہ واپس ہی نہیں آتا. چل تو اسی راستے میں رہے، اس کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ اس نے کچھ ایسے الفاظ نکال دیے کہ وہ واپس آئے. تو یہ مکتوب ہے، آپ خود ہی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو پڑھ لیں ادھر پیج نمبر 61 اور سورۃ عمران میں. اور جیسے الفاظ نکال دے، جیسی باتیں کر دے اور جیسی مصیبتیں کرے لوگوں کے اوپر، منافق جو ہیں ان کی بخشش نہیں ہے. کہتے ہیں کہ المنافق اشد من القتل، یعنی کہ قتل سے زیادہ بدترین. جب قتل کر دے نا، ایک بار مر جاتا ہے، تو منافق جس نے کیا وہ بار بار مرے گا. ہر بار اس کی برائی ہوگی، ایک طریقے سے ہوگی، پھر ادھر ہوگی، پھر ایک بار پھر سے. تو یہ منافق کی جو حرکت ہے نا، یہ بخشش سے باہر ہے. یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دنیا اس نے اپنے عذاب بنا دی، آخرت بھی بنا دی. یہ جتنی نیکیاں کر لے، حج کر لے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں نے بھی معاف نہیں کیا. بھلے اس نے معاف نہیں تو پیچھے سے کام کر سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، پر اس کی منافق یہ ہوتا ہے، یہ شدت پہ ہوتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے اشد من القتل. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سورۃ البقرہ میں، پر میں آپ کو سورۃ عمران میں بتا رہی ہوں. تو ایک آیت میں ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے، اور ایک آیتوں میں ہے کہ اگر وہ ایسے باتیں بول دیتا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا، میں اسے واپس لاؤں گا نہیں. وہ ایسی اپنی باتوں میں گم رہے گا جب تک انت آخر تک. پتہ ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یعنی کہ اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، منافق ہے، یہ ہے، وہ ہے. ایسے بول دیں کہ دنیا میں ہر گناہ برا ہے، زنا برا ہے، چوری کرنا برا ہے، تو گناہ سے پرہیز کرنا بہتر ہے. میں نے پہلے کہا تھا میں جب آؤں گی دوبارہ یہاں پر تو میں آپ کو بتاؤں گی. ایسے آیتیں بھی ہیں اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جب تک آپ زندہ ہو نا، توبہ کر لو، وہ معاف کر دے گا. لیکن جب آپ کا رجحان ہی نہ بنے، گھمنڈ سے اوپر اڑتا رہے، پھر کیا کرو گے؟ تب یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تو واپس آئے.
تو اب بات یہ ہوتی ہے، کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا اس انسان کا نصیب ایسا ہوتا ہے وہ گھمنڈ کے مارے قبول بھی کر لے کبھی دین کو، پھر سے وہ اپنی گھمنڈی باتوں میں پھر سے واپس آ جاتا ہے؟ کہ اللہ نے اس کے نصیب میں ایسے ہی لکھا ہے کہ یہ کافر مرے گا؟ کویشچن یہ ہے کہ اگر نصیب میں ہے تو پھر وہ جہنم میں کیوں ہے؟ نصیب تو بھی خدا نے بنایا، پر دیکھیں اب جب نصیب اللہ نے بنایا تو پھر وہ جہنم میں کیوں ہوا؟ وہ انسان کس نے ایسی باتیں کہہ دی اپنی زبان سے اور خارج ہو گیا ایمان سے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کیوں نہیں چاہتا کہ واپس آئے؟ وہ ایسے ہی مرے گا جب تک، کہتے ہیں کہ آخری سانس تک ایسے ہی رہے گا۔ تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ استغفار کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیا اللہ نے اس کے نصیب نہیں بنائے؟ پتہ تو اللہ بناتا ہے، کہتے ہیں یہ ہلتے نہیں جب تک اس کی رضا نہ ہو، تو بندہ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو استغفار نہیں کرے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں ایک پورشن ہوتا ہے، ہاتھ میں ایک سیلف کمنگ حصہ اللہ نے بنایا ہے، اسے یہ اختیار دیا ہے کہ اس کو لڑنا ہے اپنے آپ سے اندر، وہ لڑ سکتا ہے اور لڑنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے جب اللہ نے ایسا کہہ دیا کہ وہ استغفار کر سکتا ہے، اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے جب تک آخری سانس نہیں ہو، وہ کرنا نہیں چاہتا۔ پھر یہ پیدا ہوتی ہے بات کہ جب سب کچھ خدا نے بنایا، پھر ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے مختاری دی ہے خود ہی، تو چاہے یہ اختیار کرے، تو چاہے وہ اختیار کرے۔ پتہ ہے آپ کو، بھلے اللہ نے سب کچھ بنایا پر وہ ایک یہ بات پکی ہے، بھلے کسی کو یہ بات کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے بنایا سب کچھ اللہ نے بنایا، پر ایک حصہ ہے کہ اللہ نے اسے خود دیا کہ تجھے لے، تو پکڑ سکتا ہے۔ جب تک وہ اگر اللہ نے یہ حصہ نہیں بنایا ہوتا نا، تو یہ نصیب میں نہیں ہو، یہ نہیں ہو کہ وہ انسان جہنمی ہے اور مرے گا ایسے۔ وہ خود ایسے کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے وہ کام، اسے راحت ہوتی ہے برائی کر کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اچھے کام کرو تو آپ فرشتے کو اپنے پاس پاتے ہو، جب برے کام کرو تو شیطان کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو یہ آپ پر آپ نے کیا کنٹرول کرنا ہے؟ ہیری ریئلی اتنے سال کے بعد مجھے میرا تنیش میرا ہے یا نہیں؟ ہیری کہ ماما کو بھول گیا؟ ہیری شاید یہ کوئی اور ہے۔ ہیری کتنی دیر سے میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن اس کا پتہ نہیں ہے، ابھی تک بھاگ رہا ہے مجھ سے۔ ہیری ہمی ہیری ہمی پتہ نہیں، شاید میرا نہیں ہے، میں کھو چکی ہوں۔ پھر سے انشاءاللہ بات کریں گے، اپنی بات یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ آپ چاہے تو تحقیق کر لینا کہ میری بات صحیح ہے نہیں، کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ایک پورشن رہتا ہے کہ ہم خود اختیار کر سکتے ہیں، پر ہم کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جتن کرنا پڑتا ہے، ستانا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی ستانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو آئے دل میں چلتے رہتے ہیں، اور بلکہ بھیک مانگتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، پلانے بناتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، پروپیگنڈا بناتے ہیں، تو اتنی عادت ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتے ہیں وہ گناہ کے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ چاہیں تو اور تحقیق کر سکتے ہیں، ایسا ہو یا نہ ہو کہ میں یہ جان سکتی ہوں بات کہ یہ کہیں پر آپ کو پتہ نہیں چلے گی بات۔ جو میرے چینل کا نام ہے کچھ جانے بات صرف سائمہ کے ساتھ، اس کے ساتھ میں الوداع کہتی ہوں، پھر سے ملیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔